جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں شارٹ سٹوری کا لنک پن کیا ہے، سب لازمی دیکھیں۔ میں نے کرائے کے اس نئے اور پوش گھر کی دہلیز پار کی تو باہر رات کا ایک انتہائی گہرا، محیب اور سرد ترین سناٹا میرا منتظر تھا، جو اس پورے بڑے شہر کو اپنی سیاہ چادر کے اندر بری طرح لپیٹے ہوئے تھا۔ ہوا میں بلا کی سرد خنکی تھی جو کسی تیز خنجر کی طرح میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میرے کثرتی جسم کے اندر دوڑتے ہوئے غیرت مند خون کی تپش اس خنکی پر پوری طرح حاوی تھی، کیونکہ برطانوی دوا کا تیز اثر اور باچا خان سے بدلے کی آگ میرے پٹھوں کو لوہے کی طرح سخت اور گرم کر چکی تھی۔ میں نے اپنی تیز رفتار بائک کو اسٹارٹ کیا، انجن کی ایک دھیمی مگر مہیب گرج رات کے اس سنسان سکون میں گونجی اور میں نے ایک ہی جھٹکے سے کلچ کو چھوڑ کر رفتار بڑھا دی۔ میرے دماغ کے اندر راجا کا وہ آخری تڑپتا ہوا اعتراف اور باچا خان کی گرین ویو حویلی کا نقشہ بالکل واضح اور نقش ہو چکا تھا۔ وہ حویلی شہر کے سب سے پوش، مہنگے اور ہائی سیکیورٹی وی آئی پی علاقے میں واقع تھی، جہاں کسی عام انسان کا پر مارنا بھی ناممکنات میں سے تھا، مگر میں اب کوئی عام انسان کہاں رہا تھا۔ میں تو اپنے معصوم باپ محمود کے خون کا حساب لینے، روحی کے مان کو بچانے اور اس معصوم مجبور لڑکیوں کی دنیا کو آزاد کرانے کے لیے موت کے من کو چوم کر لوٹا ہوا ایک محیب سایہ بن چکا تھا، جو دشمن کو متانے کے لیے بے تاب تھا۔ سڑکیں اس وقت بالکل ویران اور سنسان تھیں، اور میری بائک کے اسپیڈومیٹر کی سوئی 100 سے اوپر جا کر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنے قہر برساتی آنکھوں پر چڑھا سیاہ چشمہ درست کیا اور اندھیری گلیوں کو عبور کرتا ہوا اس ہائی سیکیورٹی زون کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں باچا خان اپنے بین الاقوامی شوٹرز، کرائے کے غنڈوں اور جدید ترین بارود کے ڈھیر پر بیٹھا خود کو اس شہر کا بے تاج بادشاہ اور محفوظ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی لکھی ہوئی عبرتناک موت اب اس کے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر قدم رکھنے والی تھی اور اس کا غرور خاک میں ملنے والا تھا۔ جب میں گرین ویو حویلی کے بیرونی پکے احاطے کے قریب پہنچا تو میں نے بائک کو کچھ دور ایک انتہائی اندھیرے گوشے میں پرانے جھکے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپا دیا اور پیدل ہی ایک پوشیدہ اور خاموش سائے کی طرح دیواروں کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ حویلی کی اونچی سفید اور محیب دیواروں پر جدید ترین سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے اور تیز زرد لائٹس لگی ہوئی تھیں جو پورے راستے کو دن کی طرح روشن کر رہی تھیں، اور مرکزی لوہے کے بڑے گیٹ پر باچا خان کے 4 کثرتی چوڑے چہرے والے غیر مادری زبان بولنے والے غنڈے کلاشن کوفیں تانے کھڑے تھے، جن کے چہروں پر درندگی اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے سامنے کے مرکزی راستے سے جانے کے بجائے حویلی کے دائیں جانب بنے ایک بڑے لوہے کے شیڈ کا انتخاب کیا، جہاں رات کا اندھیرا زیادہ گہرا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو ایک چیتے جیسی لچک دی اور ایک ہی سحر انگیز لوہے جیسی تیز جھپٹ کے ساتھ اونچی دیوار کو پار کر کے اندرونی باغ کی نم آلود گھاس پر قدم رکھا۔ جیسے ہی میرے بھاری بوٹ نے زمین کو چھوا، سامنے کھڑا ایک مسلح پہرے دار چونک کر مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی کلاشنکوف کا ٹریگر دباتا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو الرٹ کرنے کے لیے کوئی آواز نکالتا، میں نے بجلی کی تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کا وہ لوہے کا وزنی پائپ پوری قوت سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ ہڈی کے کڑاکے سے ٹوٹنے کی ایک دھیمی آواز آئی اور وہ بغیر کوئی آہ بھرے وہی نم آلود گھاس پر مٹی کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ باقی تینوں غنڈے جو گیٹ کے پاس کھڑے سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے اس ہلکی سی سرسراہٹ کو محسوس کیا
اور اپنی گنز تانے باغ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، مگر میں اس وقت تک اندھیرے کا حصہ بن چکا تھا، اور اب یہ پورا خونی کھیل میرے اشاروں پر چلنا تھا۔ میں نے زمین سے ایک چھوٹا وزنی پتھر اٹھا کر بائیں طرف کھڑی ایک مہنگی کالی گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مارا، جس سے ایک گونجدار شیشہ ٹوٹنے کی آواز پیدا ہوئی، اور ان تینوں مسلح غنڈوں کی توجہ ایک لمحے کے لیے اس طرف بھٹک گئی، اور انہوں نے اپنی گنز کا رخ اس طرف کر دیا۔ یہی وہ سیکنڈ تھا جس کا مجھے پچھلے کئی گھنٹوں سے انتظار تھا۔ میں ان کے پشت سے ایک خونی طوفان کی طرح برآمد ہوا، اور اپنے ہاتھ کا وزنی پائپ پوری طاقت سے گھمایا جو سیدھا پہلے غنڈے کے جبڑے اور ناک پر لگا۔ اس کے منہ سے دانتوں اور خون کا ایک گرم فوارہ چھوٹا، اور وہ چکرا کر نیچے پکی بجری پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے نے خوفزدہ ہو کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی تیز سنسناہٹ سے حویلی کی پکی دیواروں سے سیمنٹ کا غبار اڑنے لگا، اور باغ کے قیمتی پودے کٹنے لگے، مگر میں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر زمین پر ڈائیو لگائی، اور اپنی کمر سے اپنا وہ دیسی کٹا نکال کر سیدھا اس کی چھاتی کے بیچوں بیچ فائر کر دیا۔ گولی کی ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والی گونج نے رات کے اس سرد سناٹے کو چاک کر دیا، اور وہ لہولہان ہو کر وہیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر دم توڑ گیا۔ آخری غنڈہ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بری طرح لرز گیا، اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اندرونی ہال کے بڑے دروازے کی طرف بھاگا تاکہ اندر بیٹھے باچا خان کو الرٹ کر سکے، مگر میں نے پائپ کو پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کی طرف لہرایا۔ پائپ اس کے گھٹنے پر لگا، اور وہ درد سے چلاتا ہوا زمین پر لمبا ہو گیا۔ میں نے ایک ہی لمحے میں آگے بڑھ کر اس کا گلا اپنے فولادی ہاتھ سے دبوچا، اور اس کا سر پکے فرش پر اتنے زور سے دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حویلی کا بیرونی سیکیورٹی گھیرا اب میرے ہاتھوں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اور میں ان غنڈوں کی لاشوں اور خون کو روندتا ہوا حویلی کے مرکزی ہال کے بھاری دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول حد سے زیادہ شاندار اور پرتعیش تھا۔ بڑے بڑے قیمتی فانوس زرد اور سفید روشنی بکھیر رہے تھے، لیکن ہال کے اندر کوئی اور غنڈہ موجود نہیں تھا، جو کہ ایک پراسرار اور تشویشناک بات تھی۔ میں اپنے بوٹوں کی آواز کو دبا کر لکڑی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو اوپر باچا خان کے نجی کمرے کی طرف جاتی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کے قیمتی لکڑی کے دروازے کو اپنے بوٹ کی ایک ہی ٹھوکر سے کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں ایک دم آگ لگ گئی۔ باچا خان ایک بڑے چمڑے کے صوفے پر انتہائی پرسکون اور عیارانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، اور اس کے چہرے پر خوف کا کوئی ایک تاثر بھی نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اس نئے شہری روپ میں دیکھ کر مکارانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، جیسے وہ پہلے ہی سے یہاں میرے آنے کا منتظر ہو اور اس نے کوئی بڑا جال بچھایا ہو۔ میں نے غصے سے اپنا دیسی کٹا سیدھا اس کے سینے پر تان لیا، اور اپنی سرد بھاری آواز میں کہا کہ باچا خان، تمہارا گناہوں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے تمام انٹرنیشنل غنڈے باہر باغ میں ڈھیر پڑے ہیں، اور اب تمہاری یہ کالی سلطنت ہمیشہ کے لیے مٹنے والی ہے، اور تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ باچا خان نے صوفے پر بیٹھے ہوئے شراب کا ایک گھونٹ لیا، اپنی بھدی گھناؤنی ہنسی ہنسا اور بولا کہ او شیرو، آج جو بھی تم نیا حلیہ دھار کر آئے ہو ذرا صبر کرو اور جلدی مت کرو، کیونکہ شطرنج کی اس خونی بساط پر آخری چال ہمیشہ میری ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھا اپنا جدید ٹیبلٹ اٹھایا اور ایک بٹن دبا کر ویڈیو کال آن کر دی، اور اس کا رخ میری طرف کر دیا تاکہ میں دیکھ سکوں۔
ویڈیو کال کے اسکرین پر جو منظر ابھرا اسے دیکھ کر میرے پورے جسم کا خون منجمد ہو گیا اور میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور میرا دل بیٹھ گیا۔ اسکرین پر میرا وہ نیا کرائے کا گھر نظر آ رہا تھا جہاں میں اپنی جان، اپنی بیوی روحی کو اکیلا اور محفوظ چھوڑ کر آیا تھا، اور باچا خان کے 3 مسلح نقاب پوش کارندے اس وقت ہمارے کمرے کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے روحی کے بال بے رحمی سے پکڑ کر اس کا سر پیچھے کھینچا ہوا تھا، اور ایک تگڑے غنڈے نے روحی کے معصوم سر پر کالی پسٹل تان رکھی تھی، جبکہ میری روحی خوف، درد اور صدمے سے رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں ویڈیو کے ذریعے میرے لیے پکار رہی تھیں۔ باچا خان نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی گھٹیا اور مغرور لہجے میں کہا کہ اب بولو شیرو، اب تمہیں اور تمہاری اس خوبصورت ڈاکٹر بیوی کو میری اس گولی سے کون بچائے گا؟ اگر تم نے یہاں ایک بھی حرکت کیا، مجھے مارنے کی کوشش کی، تو وہاں میری گن کا ٹریگر دب جائے گا اور تمہاری بیوی کا مغز اسی دیوار پر بکھر جائے گا۔ تم یہ جنگ ہار چکے ہو اور اب تم میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھو گے، ورنہ اپنی بیوی کی لاش دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا، میرا پورا وجود روحی کی اس حالت کو دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ غصے اور تڑپ کا ایک ایسا طوفان میرے اندر اٹھا کہ میرا ہاتھ پسٹل پر لرزنے لگا۔ میں اپنی بیوی کو اس درندے کے ہاتھوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور باچا خان میری اس جذباتی کمزوری پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، جیسے وہ اس شہر کا خدا بن چکا ہو اور جنگ جیت چکا ہو۔ لیکن اسی لمحے جب باچا خان کی جیت کا جشن اپنے عروج پر تھا اور میری سانسیں رکنے کے قریب تھیں، ویڈیو کال کے اندر ایک ایسا غیر متوقع اور ہلا دینے والا معجزہ ہوا جس نے بازی کو ایک ہی سیکنڈ میں الٹ کر رکھ دیا۔ اسکرین پر نظر آنے والے ہمارے کمرے کا پچھلا بھاری دروازہ ایک دم زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 3 کثرتی مسلح سائے ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے، جن کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہ پرانا جری اور مخلص دوست کالو کر رہا تھا۔ کالو اور اس کے جاندار بندوں نے اندر داخل ہوتے ہی ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور باچا خان کے ان تینوں غنڈوں پر بجلی کی طرح جھپٹ پڑے۔ کالو نے اپنی پسٹل سے سیدھا اس غنڈے کے ہاتھ پر فائر کیا جس نے روحی کے سر پر گن تان رکھی تھی۔ گولی لگتے ہی اس کی گن دور جا گری اور وہ درد سے چلانے لگا، جبکہ کالو کے باقی بندوں نے دوسرے دونوں غنڈوں کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا اور ان کے چہروں پر لوہے کے مکے مار مار کر انہیں وہیں لہولہان کر کے ڈھیر کر دیا اور روحی کو آزاد کروا لیا۔ باچا خان کا چہرہ ویڈیو میں یہ منظر دیکھ کر ایک دم سفید پڑ گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا یہ پکا پلان اتنی بری طرح فیل ہو جائے گا اور کالو وہاں پہنچ جائے گا۔ کالو نے روحی کو اپنے پیچھے محفوظ کیا، اس کے انسوں پونچھے اور پھر اس نے کمرے میں لگے اس سیکیورٹی کیمرے اور ٹیبلٹ کی طرف دیکھا جس سے ویڈیو کال چل رہی تھی۔ اس نے سیدھا میری آنکھوں میں جھانکا اور ویڈیو کے ذریعے بلند اور غیرت مند آواز میں مجھ سے کہا کہ شیرو میرے بھائی، میں بالکل صحیح وقت پر پہنچ گیا ہوں اور تمہاری امانت بالکل محفوظ ہے، اب تم وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ باچا خان کا یہ خونی کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کرو اور اس درندے کو اس کے گناہوں کی ایسی سزا دو کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ کالو کے ان الفاظ نے میرے اندر جیسے بجلی کا ایک ایک کرنٹ دوڑا دیا، میرا وہ خوف اب ایک خوفناک اور مہیب غصے میں بدل چکا تھا۔ میں نے ویڈیو کال بند کی اور ٹیبلٹ کو فرش پر پٹک کر اس کے پرزے اڑا دیے۔ میں نے صوفے پر بیٹھے باچا خان کی طرف دیکھا جو اب خوف سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنا دیسی کٹا ایک طرف رکھا کیونکہ اس کمینے کو گولی مار کر اتنی آسان موت دینا اس کے گناہوں کا انصاف نہیں تھا۔
میں اسے اپنے ان ہاتھوں سے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا جس نے معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کا سودا کیا تھا اور میری روحی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے ایک چیتے جیسی لچکدار جھپٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر باچا خان کا گلا اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچ لیا اور اسے صوفے سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ اتنے زور سے دے مارا کہ کمرے کے قیمتی فریم نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ میں نے اپنا دایاں فولادی مکہ پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا جس سے اس کے سامنے کے سارے دانت ٹوٹ گئے اور اس کے منہ اور ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا۔ وہ زمین پر گرا تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ اٹھایا اور اس کے پیٹ اور پسلیوں پر پے در پہ اتنے مکے مارے کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر آج شیرو کے دل میں رحم کا کوئی ایک قطرہ بھی باقی نہیں تھا۔ میں نے اس کی اس غلیظ اور کالی سلطنت کا انجام کرنے کے لیے اسے زمین پر چت لٹایا اور اپنے بھاری بوٹ کی پوری قوت سے اس کے پیروں کے درمیان اس کے نازک حصے پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کی مردانگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور وہ ایک نامرد بن کر زمین پر تڑپنے اور رینگنے لگا۔ یہ اس کے ان گناہوں کی وہ پہلی سزا تھی جو اس نے روز کئی لڑکیوں کو بلیک میل کر کے دی تھی۔ باچا خان اب بالکل ادے موا ہو چکا تھا اور موت کے مہیب سائے اس کے چہرے پر لہرانے لگے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں پر اپنا بوٹ رکھا اور اسے دباؤ دیتے ہوئے انتہائی سرد اور جان لیوا آواز میں کہا کہ باچا خان، اب اگر سکون سے مرنا چاہتے ہو تو مجھے ابھی کے ابھی اپنے آقا سکندر خان کے تمام خفیہ ٹھکانوں، اس کے کالے بزنس کی تفصیلات اور اس کے نیٹ ورک کی ایک ایک معلومات اگا دو، ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں زندہ تڑپنے کے لیے یہیں چھوڑ دوں گا۔ باچا خان، جو اس شدید درد اور عبرتناک حالت کے بعد بالکل ٹوٹ چکا تھا، اس نے روتے ہوئے اور ہچکچاہے لیتے ہوئے اپنے موبائل کا خفیہ پاس ورڈ اور حویلی کے لاکر کی چابی میری طرف بڑھائی اور سکندر خان کے اڈوں، اس کے شہر میں موجود گوداموں اور ان تمام افسران کی لسٹوں کا پتہ اگا دیا جو سکندر خان کی مٹھی میں تھے۔ یہ ساری قیمتی دستاویزات اور ثبوت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی میں نے اس کے بالوں کو چھوڑا اور وہ آخری سانسیں لیتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باچا خان کی وہ کالی سلطنت اب ہمیشہ کے لیے مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی اور میں اپنے باپ کے خون کے پہلے بڑے قاتل کو سزا دے چکا تھا۔ میں نے حویلی کے لاکر سے وہ تمام ثبوت اور فائلیں اپنے بیگ میں ڈالیں، اپنا دیسی کٹا سنبھالا اور تیز رفتاری سے بائک پر سوار ہو کر اپنے اس نئے کرائے کے گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں میری دنیا، میری روحی موجود تھی اور جہاں میرا دوست کالو میرا منتظر تھا۔ جب میں گھر پہنچا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو روحی بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ اس کا پورا وجود اب بھی اس صدمے سے ہلکا سا لرز رہا تھا، لیکن میری موجودگی نے اسے دنیا کا سب سے بڑا سکون دے دیا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس کے آنسو پونچھے اور پھر میری نظریں سامنے کھڑے کالو پر پڑیں جو اپنے پرانے کثرتی انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور ہم دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو انتہائی مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ یہ دو ایسے شیروں کا ملن تھا جنہوں نے اس شہر کے مافیا کی بساط الٹ دی تھی۔ میں نے کالو کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ آج نہ پہنچتا تو میں سب کچھ ہار جاتا۔ کالو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مخلصانہ لہجے میں مجھے وہ پورا سچ بتایا جس سے میں اب تک بالکل بے خبر تھا۔ اس نے کہا کہ او شیرو میرے بھائی، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں آج اچانک یہاں پہنچا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ جب تم کچھ مہینے پہلے اس کالج کے باہر مجھ سے ملے تھے، میں اسی دن سے پسبردہ رہ کر ایک سائے کی طرح تمہاری اور تمہارے اس پورے ماحول کی حفاظت کر رہا تھا اور تمہارے پیچھے کھڑا تھا، کیونکہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا تھا
اس نے مزید بتایا کہ میں نے اپنے بندے شہر کے چپے چپے پر پھیلا رکھے تھے، جو باچا خان کی ہر گاڑی اور ہر پلان پر نظر رکھتے تھے۔ اور آج جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ باچا خان کے 3 شوٹر اس نئے گھر کا پتہ لگا کر یہاں حملہ کرنے نکلے ہیں، تو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سرفراز کی مدد سے یہاں پہنچ گیا اور وقت پر ان کا کام تمام کر دیا۔ کالو کو ابھی تک میری اور روہی کی اس اچانک شادی اور نکاح کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ روہی صرف ہسپتال کی ڈاکٹر ہے جو میری مدد کر رہی ہے، اور میں نے بھی اس نازک وقت میں اس بات کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب کالو کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں اپنے بندوں کو ہدایات دینے گیا تو میں نے روہی کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کالو کے ماضی، اس کی وفاداری اور اس مخلصانہ ساتھ کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس جری لڑکے نے اپنی جان داؤ پر لگا کر آج ہماری دنیا کو اجڑنے سے بچایا ہے۔ روہی نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں کالو کے لیے ایک بھائی جیسی عزت اور احترام مزید بڑھ گیا، اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں ایسا مخلص دوست عطا کیا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ہم اس شہر سے نکل کر اپنے اصل اور آخری دشمن یعنی میرے سوتیلے چچا سکندر خان کے خلاف اس آخری اور خونی مرکے کا پلان تیار کریں جس کا پتہ باچا خان نے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ میں نے کالو کو اپنے پاس بلایا، چائے کے کپ میز پر سجائے اور باچا خان سے ملنے والی وہ تمام خفیہ فائلیں اور سکندر خان کے اڈوں کا نقشہ اس کے سامنے بچھا دیا۔ کالو کی آنکھوں میں سکندر خان کا نام سنتے ہی ایک خونی چمک جاگ اٹھی، اور اس نے اپنی پسٹل کو میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ شیرو، اب جب ہم دونوں بھائی مل چکے ہیں تو سکندر خان اور اس کے اس پورے کالے بزنس کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایسا پلان بنائیں گے کہ شہر کی مٹی بھی اس کے خون سے رنگ جائے گی۔ اس کے بعد جب رات مزید گہری ہوئی اور کالو اپنے بندوں کے ساتھ اگلے مرحلے کی ریکی کے لیے باہر نکلا تو میں اور روہی ایک بار پھر اس کرائے کے گھر کے بیڈ روم میں بالکل اکیلے رہ گئے، جہاں فضا اب بھی آنے والے بڑے طوفان کی سنسنی سے بوجھل تھی۔ برطانوی دوا کا اثر میرے خون میں اب بھی پوری شدت سے دوڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے ہارمونز کا دباؤ اور تپش حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور روہی کی وہ طبی دلیل اب سچ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ میرا پورا وجود اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے تپ رہا تھا۔ روہی نے میرے چہرے پر پھیلی اس جنسی تپش اور تناؤ کو بھانپ لیا، وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور اس نے اپنے دونوں نازک گورے ہاتھ میرے چوڑے اور کثرتی سینے پر رکھ دیے، جہاں میرے دل کی دھڑکن ایک پاگل طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے اپنی جھیل جیسی گہری آنکھیں اوپر اٹھا کر میری قہر برساتی آنکھوں میں جھانکا اور انتہائی ریشمی دھیمی آواز میں کہا کہ شیرو، میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ اس دوا کی ہائی ڈوز تمہارے اعصاب کو جتنا مضبوط کرتی ہے وہ تمہارے اندر کی تپش کو بھی اسی حد تک بڑھا دیتی ہے، اور اس تپش کا واحد علاج صرف اور صرف تمہاری بیوی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارا ذہن اگلی بڑی لڑائی کے لیے بالکل پرسکون ہو سکے۔ روہی کے منہ سے یہ سچی طبی اور حیا سے بھری بات سن کر میرے اندر کا ضبط ایک ہی سیکنڈ میں جواب دے گیا۔ میں نے ایک ہی لچکدار حرکت کے ساتھ اسے اپنی کثرتی باہوں کے فولادی گھیرے میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ روہی نے شرما کر اپنا خوبصورت چہرہ میرے کندھے میں چھپا لیا اور اس کی تیز سانسیں میری گردن کو چھونے لگیں، جو میرے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ میں نے اسے بیڈ پر سلیقے سے لٹایا اور خود اس کے بالکل پاس بیٹھ کر اس کے چہرے سے اس کی ریشمی زلفیں ہٹانے لگا جو ہوا سے بکھر گئی تھیں۔ کمرے کی مدھم گلابی لائٹ میں اس کا گورا چہرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا،
جس پر صرف حیا کا رنگ تھا۔ میں نے جھک کر اس کے گلابی اور کانپتے لبوں پر اپنی محبت کا وہ گہرا طویل رشتہ قائم کیا، جس سے روحی کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر جما دیے تاکہ اس قربت کو محسوس کر سکے۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز سنہری روشنی کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر ہمارے بیڈ پر پڑی تو میں پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا، اور روحی میرے شانے پر اپنا سر رکھے زندگی کی سب سے پرسکون اور میٹھی نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عزمآمیز مسکراہٹ تھی جو صرف اپنے سچے محافظ کی پناہ میں ملتی ہے۔ میں نے انتہائی آہستہ سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالا تاکہ اس کا وہ خوبصورت خواب خراب نہ ہو۔ میں بیڈ سے اٹھا اور کپڑے درست کر کے کچن کی طرف چلا گیا جہاں چائے کا پانی اب ابل رہا تھا۔ میرا دماغ اب بالکل صاف اور پرسکون ہو چکا تھا کیونکہ روحی کے قرب نے میرے اعصاب کو وہ ناقابل شکست طاقت دے دی تھی جس کی مجھے باچا خان کے اڈوں کی فائلیں پڑھنے کے لیے ضرورت تھی۔ میں نے وہ تمام خفیہ نقشے اور دستاویزات میز پر بچھائیں جو میں حویلی سے لایا تھا، اور ایک ایک کر کے سکندر خان کے ان تمام گوداموں کی لسٹ کا جائزہ لینے لگا جو اس شہر میں اسمگلنگ کا دھندا سنبھالتے تھے۔ اب بازی پوری طرح میرے ہاتھ میں آ چکی تھی اور دشمن کا خاتمہ اب صرف چند دنوں کی دوری پر تھا کیونکہ کالو کا ساتھ اور روحی کی یہ لازوال محبت میری وہ ڈھال بن چکے تھے جن کا اب اس دنیا کہ کسی بارود کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اور میں اپنے باپ محمود کے خون کا آخری اور فائنل حساب برابر کرنے کے لیے اپنے بازوؤں کو تیار کر چکا تھا، اور یہ جنگ اب اپنے آخری اور سب سے بڑے مرکے کی طرف بڑھ رہی تھی جس کا انجام دشمن کی مکمل تباہی تھا، اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار کھڑا تھا۔